السلام علیکم ایوری ون. آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 10 ریزنس ٹو انویسٹ ان بلو ویل سٹی. 10 پوائنٹس میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلو ویل سٹی کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. میرا نام بلال الوی ہے اور میرا تعلق برف ریئل اسٹیٹ سے ہے. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, وٹ آر دوز 10 ریزنس. وہ ایسے کون سے 10 پوائنٹس ہیں جو کہ کنسیڈر کرنے چاہیے جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے بلو ویل سٹی کے حوالے سے کہ لوکیشن اس کی کیسی ہے. دا فرسٹ پوائنٹ از لوکیشن. دیکھیں اس کی لوکیشن کے حوالے سے میں بتاؤں کہ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس کی ایکسیس ہے رنگ روڈ سے جو اس کو ایکسیس ملے گی وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ رنگ روڈ جو ہے وہ رواد سے ہوتی ہوئی چکری روڈ کی طرف آئے گی. چکری روڈ سے اس کو ایکسیس ملتا ہے بلو ویل سٹی کو بہت قریب ایکسیس مل جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ پھر رنگ روڈ جو ہے یہ پورے شہر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہوئی آپ کو پتہ ہے سنجانی تک جاتی ہے, ٹھیک ہے, ٹورڈز نیو ایئرپورٹ دین ٹو سنجانی. تو یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کی لوکیشن کے حوالے سے. پھر اس کی ایک دوسری اپروچ ہے جو کہ موٹر وے کی طرف سے. موٹر وے کے موٹر وے پہ جو چکری کا انٹرچینج ہے اگر آپ اس سے اتریں تو ٹورڈز چکری روڈ اٹ از ہارڈلی 5 to 7 minutes ڈرائیو ایٹ موسٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ جو نیا ایئرپورٹ ہے اس سے اس کی کنیکٹیوٹی بہت قریب ہو جاتی ہے. اٹ ول بی ہارڈلی 10 minutes ڈرائیو فرام دا نیو رنگ روڈ وچ ول بی سون کمپلیٹڈ انشاءاللہ. لوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلو ویل سٹی نے کچھ نیا لینڈ پرچیز کیا ہے جو کہ موٹر وے کی طرف ہے. تو اس کی کنیکٹیوٹی کا ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیپ یہ ہوگا کہ بلو ویل سٹی جو ہے وہ آپ کو موٹر وے جو کہ لاہور ٹو اسلام آباد بیسکلی موٹر وے M2 اس کے اوپر بھی جو ہے ان کے پاس فرنٹ پہ لینڈ ہے اور وہاں سے لے کر چکری روڈ تک جو ہے وہ انشاءاللہ لینڈ انہوں نے مزید بھی پرچیز کیا. تو یہ کنیکٹیوٹی مزید بڑھتی جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ وہاں کوئی انٹرچینج جو ہی بنے گا سوسائٹیز کے لیے تو اس سے کنیکٹیوٹی بلو ویل سٹی کو بھی ملتی جائے گی. تو دس از اندر اچیومنٹ ایز ویل which has been added to the blue world city. اور اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا پوری آپ کی سٹی کے ساتھ بیسکلی پنڈی سے اسلام آباد کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہوگی وہ بہت زیادہ قریب ہوگی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راولپنڈی شہر سے بھی جو ہے وہ کافی قریب سے کنیکٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی پرائم لوکیشن کے اوپر یہ سوسائٹی ہے. سو دس از دی فرسٹ پوائنٹ ٹو کنسیڈر ایکچولی, ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ایک افورڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اچھا لیٹ می ایکسپلین ٹو یو. بہت ساری سوسائٹیز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کافی ساری سوسائٹیز ہیں جو کہ بہت زیادہ پرائسلی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پلاٹس ملتے ہیں انسٹالمنٹ پہ. تو راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت ہی کم سوسائٹیز ہیں جن میں پلاٹس اویلیبل ہیں, لیکن جن میں اویلیبل ہیں بھی وہاں بھی جو ہے نا آپ کو منیمم بھی 5 مرلے کے 40-50-60 لاکھ روپے کے پلاٹس اویلیبل ہوتے ہیں. اور ان میں بھی وہی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ بلو ویل سٹی جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک افورڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی with all the facilities that you are being provided in a very pricely society. کسی بھی اچھی سوسائٹی میں جو بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں ایگزیکٹلی وہ یا انشاءاللہ اس سے بھی بہتر فیسلٹیز جو ہیں وہ بلو ویل سٹی میں پرووائڈ کی جائیں گی ایز پر دیئر کمٹمنٹ. جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اپنی ایک ایک کمٹمنٹ کو پورا کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ ایک افورڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے اندر ہر طبقے کا انسان جو ہے وہ انویسٹ کر سکتا ہے, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ لو انکم والا ہو, چاہے وہ زیادہ انکم والا ہو. ہر بندے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ انسٹالمنٹ پلانز ہیں. تیسری چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کریڈیبلٹی. بلو گروپ آف کمپنیز کے کافی سارے اور بھی پروجیکٹس ہیں, مارکیٹ میں ان کی ایک بہت اچھی کریڈیبلٹی ہے جو کہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ بھی چل سکتا ہے کہ انہوں نے بہت کریڈیبلٹی سے آگے پیچھے جو ہے وہ جو بھی پروجیکٹس کیے ہیں, لاہور میں کچھ پروجیکٹس کیے ہیں وہ کیے ہیں. ان کی جو کہ بلو ویل سٹی کے CEO ہیں سعد نذیر صاحب, ان کی اپنی ایک ایز اے بزنس مین کی حیثیت سے ایک بہت اچھی جو ہے معاشرے کے اندر اپنی بھی کریڈیبلٹی ہے اور بڑا ایکٹیو سوشل ورکر بھی ہیں اور بڑا ان کا ایک رول ہے, بڑا ایک نام ہے.
تو یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں کہ کون بندہ یہ پروجیکٹ کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا پاک چائنا والا جو کانسیپٹ ہے بیسکلی کہ جو یہ چائنیز آرکیٹیکچر پہ بن رہا ہے, یہ اس کی کریڈیبلٹی کو مزید جو ہے وہ آگے لے کر چلا جاتا ہے. پھر نئے پاکستان کے اندر جو ہاؤسنگ یونٹس بھی بنا کے دے رہے ہیں بلو ویل سٹی والے, یہ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک اور جو ہے نا وہ پرماننٹ مارک ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے لینڈ مارک اچیومنٹ. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہے بیسکلی وہ ہے فاسٹ پیس ڈیولپمنٹ. اچھا, کافی سارے لوگوں کا بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا. دیکھیں, دور سے بیٹھ کر یہ باتیں کرنا از ویری ایزی, بٹ وٹ آئی ووڈ لائک ٹو چیلنج یو پیپل از کہ آپ گراؤنڈ پر آئیں, آپ لوکیشن کے اوپر آئیں, اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ ایکٹیویٹی اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو پلیز دیکھیں. اس کے بعد آپ کسی کنکلوژن پہ آئیں کہ آئدر دے آر ڈیولپنگ اور ناٹ, اور آئدر دے آر ڈیولپنگ ویری سلو, یا بہت سلو کام ہو رہا ہے, تیز کام ہو رہا ہے. یہ آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ سائٹ پہ جا کر دیکھیں گے. ہم لوگ ہر ویک جو ہے وہ سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں, یا آلموسٹ ایوری تھرڈ فورتھ ڈے, تو ہمیں پتہ ہے کہ کس پیس سے کام ہو رہا ہے, اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ملٹی ٹاسک ہو رہے ہوتے ہیں, تو کس سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے, کس چیز کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے, تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد جو سب سے میجر پوائنٹ ہے, پانچواں پوائنٹ, وہ ہے این او سی, جو کہ سب سے جو ہے نا کنفیوزنگ بھی ہے. اور اس پوائنٹ پہ میں تھوڑا سا ٹائم بھی لوں گا ایکچولی, کہ این او سی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ایکچولی این او سی نہیں ہے, فی الحال این او سی نہیں ہے. پلاننگ پرمیشن ضرور ہے, آر ڈی اے سے اپرووڈ این او سی بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں, ایک پرابلم ہے, وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کسی بھی کامن مین کو بھی نہیں پتا, لے مین کو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. ایون مجھے بھی نہیں پتا تھا جب سے میں اس کام میں آیا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے اس انڈسٹری میں ہوں, تب مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ این او سی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کس طریقے سے ملتا ہے, وہ کتنے پورشنس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. اس کے اندر پہلے کچھ زمین کا این او سی ملتا ہے, پھر جو آپ زمین ایڈ کرتے جاتے ہیں اس کا این او سی ملتا ہے. یہ ایک بہت لینتھی پروجیکٹ ہے, ہر سٹیج پہ آپ کو میپ کو اپروو کرانا پڑتا ہے, بہت بڑا پروسیس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ این او سی جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا, ٹھیک ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے جس پہ میں لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں, بلو ویل سٹی نے جو جتنا بھی کام ابھی تک کیا ہے وہ کوئی چھپ کے تو کیا نہیں ہے, یا ایسے نہیں ہے کہ بلو ویل سٹی نے گیٹ بنایا ہے, وہ کوئی چھوٹا سا گیٹ ہے, آر ڈی اے والوں کو نظر بھی نہیں آ رہا اور کسی کو بھی پتہ ہی نہیں چل رہا. دیکھیں, جب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اتنی میسو اسکیل پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے, یا آر ڈی اے والوں کو, اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے, یا اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا این او سی نہیں ہے اور یہ فراڈ ہے, اگر یہ باقی فراڈ ہے تو اس کو بند کیوں نہیں کر دیتے, آر ڈی اے والے اس کے آ کے جو ہے وہ اس کو کلوز کیوں نہیں کر دیتے. دیکھیں, دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ, وہ یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ ان پروسیس ہے. جب چیزیں ان پروسیس ہوتی ہیں تو ان کو بند نہیں کیا جا سکتا. تو این او سی ان پروسیس ہے, این او سی ملنے میں ٹائم لگے گا. تو وٹ وی ہیو ٹو ڈو از ٹو بلیو ایکچولی, کیونکہ یہی پروسیس ہے ہمارے ملک میں این او سی ملنے کا. انفارچونیٹلی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ این او سی جلدی مل جائے, لیکن دیکھیں یہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے. ساری ریکوائرمنٹس جو کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں آر ڈی اے نے, وہ کمپلیٹلی مکمل کی گئی ہیں بلو ویل سٹی کے لیے, اور بلو ویل سٹی نے ساری شرائط کو مکمل کیا ہوا ہے. اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ این او سی بھی آ جائے گا. اور سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ ان کا کام ہے, کہ اگر کام کیا ہے اتنے میسو اسکیل پہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے, اتنے میسو اسکیل پہ لوگ خرید رہے ہیں, اتنے میسو اسکیل پہ جو ہے انہوں نے گیٹ بنایا اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا, اگر یہ ساری انلیگل ہوتی تو آر ڈی اے اس کو پہلے ہی گرا چکی ہوتی یا بند کر چکی ہوتی. سو دس از مائی پوائنٹ آف ویو, اینڈ کلیئرلی آئی ایم ٹیلنگ یو دس از مائی پوائنٹ آف ویو. یہ میرا موقف ہے این او سی کے اوپر. آپ لوگ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اچھا, چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ ہے لینڈ کے حوالے سے, کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے وہ ہوتا ہے کہ لینڈ کتنا ہے ان کے پاس, کمپیکٹ لینڈ ہے یا نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 14,000 سے لے کے 16,000 کنال تک ملکیتی لینڈ ہے, جو کہ سی ای او سعد نذیر کے نام پہ اور کچھ دیگر لوگ ہیں ان کے قریبی جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے نام پہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہے کہ ملکیتی لینڈ ان کے پاس کمپیکٹ لینڈ اویلیبل ہے. تو یہ بھی ایک بڑی سیٹسفیکٹری سی بات ہے کہ سوسائٹی کے پاس لینڈ ہے جس کے اوپر وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ساتواں پوائنٹ جو ہے وہ جنرل بلاک کے حوالے سے ہے, اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جنرل بلاک جو کہ
کافی کم ریٹس پہ پہلے لانچ کیا تھا, پھر اس کے ریٹس ریوائز ہوئے. آج جنرل بلاک کے اندر پلاٹس جب ہم لینے جائیں تو وہ ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں. پہلے پلاٹس کے پرائسز جو تھیں وہ کم تھیں, لیکن مارکیٹ کے اندر اتنی ٹریڈنگ ہوئی ہے, اتنی ڈیمانڈ اور سپلائی ہے, ایکچولی ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے, اس کی وجہ سے ریٹس جو ہیں وہ انکریز کر گئے ہیں جنرل بلاک کے. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, یہ ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی کا سائن ہے کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہونا اور اس کی سپلائی بیک اینڈ پہ وہی ہے, ظاہر سی بات ہے جو جتنے انہوں نے پلاٹ نکالے ہیں. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا پازیٹیو سائن ہے کہ جو ہے نا دس سوسائٹی از گوئنگ ٹو میک اے لینڈ مارک اچیومنٹ ان دا فیوچر انشاءاللہ. 8واں پوائنٹ ہے کمپلیشن یا پوزیشن. دیکھیں جنرل بلاک کے اندر جن لوگوں نے 90% اپنی پیمنٹ کمپلیٹ کر دی ہوئی ہے تو ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ پوزیشن بھی جو ہے وہ ان قریب جو ہے وہ مل جائے گا. بیسکلی بیلٹنگ ہوگی, پہلے تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے, فوری طور پہ پوزیشن تو نہیں ملے گا, لیکن بیلٹنگ ہوگی, ان کو پلاٹ نمبرز ملیں گے, پراپر چیزیں الاٹ ہوں گی, اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ پوزیشن کی باری بھی آ جائے گی. تھوڑا سا ٹائم لگے گا نیچرلی, ابھی جو ہے وہ پیمنٹس جو ہیں وہ کافی سارے لوگوں کی ڈیو بھی ہیں. تو چیزیں ہر چیز جو ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے جو ہے نا ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے بلو ورلڈ سٹی. تو دس از اے ویری پازیٹیو سائن فار دا سوسائٹی اینڈ فار دا پیپل ہو آر لوکنگ فارورڈ ٹو انویسٹ اوور دیئر. 9th پوائنٹ از کہ میں جو کہ ہمیشہ لوگوں کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ آلویز انویسٹ ویئر یو کین سی دا فیوچر, جہاں آپ فورسی کر سکتے ہیں کوئی چیز, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑی ڈیمانڈ کے اندر جگہ ہے, تو اور یہ بڑی ٹرینڈنگ ہے ایکچولی, ٹھیک ہے نا, ٹو بی ایگزیکٹ کہ کافی ٹرینڈنگ سی جگہ ہے. ادھر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, تو یہ کچھ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے وائل انویسٹنگ. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو بھی لوگ تھوڑی سی لو انکم والے بھی ہیں وہ بھی ادھر انویسٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت اپروچیبل ہے. دیکھیں بہت ہر بندہ جو ہے وہ کسی مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ لوگ کدھر جائیں گے جو کہ میجورٹی لوگ ہیں, جو کہ لو انکم والے لوگ ہیں, وہ لوگ پھر ایسی سوسائٹیز میں جاتے ہیں جن کے لیے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی گئی ہے بلو ورلڈ سٹی نے, وہ اس سوسائٹی میں انوالو ہوتے ہیں. سو دیٹ از اے ویری لارج پورشن, ایکچولی دی میجورٹی آف دا پیپل وہ لوگ ہیں جو ان سوسائٹیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے. سو دیٹ از اندر امپورٹنٹ پوائنٹ. 10th پوائنٹ از کہ دس از گوئنگ ٹو بی دی انویسٹمنٹ فار یور فیوچر. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ دس از ناٹ اے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ, اٹ کین بی اے گڈ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ایز ویل ایز اے ویری گڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. سو یہ ہے کہ ان سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اگر آپ 4 سے 5 سال کے انسٹالمنٹ کے اوپر کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں, تو بلو ورلڈ سٹی کو ضرور کنسیڈر کریں, اور اس کے NOC اور اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر آپ خود تھوڑی سی ورکنگ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ہاں, اور میں آخر میں بتاتا چاہوں کہ ادھر 5 مرلے 7 مرلے 8 مرلے 10 مرلے 12 مرلے 1 کنال ہر قسم کے ریزیڈینشیل کمرشل پروجیکٹس ہیں, اور بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں. ہماری بہت کمپیٹنٹ ٹیم ہے, آپ ہمیں رابطہ کریں, اور کوئی بھی کوئری ہو ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو, اور آپ کو ایک سے ایک آپشن ادھر جو ہے وہ دیں گے. Thank you very much for watching our channel, and if you like the video, kindly do not forget to like and subscribe. Allah Hafiz.